منسٹر صاحب نیا منتخب ہوا اور اس دفعہ میرے جو بلوچستان کا وزٹ رہا ہے کافی پروڈکٹیو اس لحاظ سے رہا کہ ایک طرف چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے پلانز ہیں منصوبے ہیں جو ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کو جو ریلیف پہنچانا چاہیں اس پہ مجھے تفصیل سے ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بریفنگ بھی ملا. ساتھ ساتھ ہمیں میں اپنی پارٹی کے عہدیداروں سے کارکن سے جو ہمارے الیکشن میں جدوجہد کرتے ہیں لڑتے ہیں ان سے انگیج کرنے کا موقع ملا اور میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم مسلسل یہ جو میرا کوشش ہوگا کہ جب بھی نیشنل اسمبلی سے کوئی بریک ملتا ہے تو آپ کے پاس یہاں آ کے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہم انگیج کریں. ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے, ساتھ ساتھ آپ کے اپنے وسائل میں سے ہم زیادہ محنت کوشش کریں گے کہ ہم یہاں کے عوام کو ریلیف پہنچائیں. کچھ ایسے منصوبے ہیں جس کی میں ضرور تعریف کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان میں عمل درآمد کرنے جس طریقے سے خواتین کو پریفرنس دیا گیا کہ ہم ہندوستان کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آج جو انٹریکشن میرا ہوا جو یہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا اس میں سے زیادہ تر جو تعداد تھا وہ بہت امپریس ہوا. مجھے لگا کہ اگر ہمارا یہ اسکالرشپ کا پروگرام کامیاب ہوا تو ہم اس قسم کے جوان آگے آتے ہیں ان کو مزید آگے پڑھائی میں اور ان چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. تو جو چیف منسٹر صاحب کا یہ اسکالرشپس کا انیشیٹو ہے اس کا ہم امید کرتے ہیں کہ ایک جو اب شروع ہوا ہے اور آگے جا کے اس میں اضافہ کیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں کافی کام کیا ہے. یہاں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے صحت کے نظام میں بہتری لے کر آئیں. اس بجٹ میں خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب نے جو بلوچستان کا صحت کا بجٹ ہے اس میں بہت اضافہ کیا ہے اور ارادہ یہ کہ ایک تو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کچھ ایسے ادارے کے ساتھ مل کے کام کیے ہیں سندھ میں جیسے کہ انڈس ہاسپٹل ہے, دوسرے ایسے چیریٹی کے آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم نے مل کے ہاسپٹلس کا سروس ڈیلیوری بہتر کروایا اور عوام تک مفت علاج پہنچایا ہے. تو ایک تو ہاسپٹلس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے, دوسرا جو آپ کے کارڈیاک کی فیسلٹیز ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپگریڈ کریں. اور جو ہمارا پہلا فیز میں امکان ہے کہ ہم سندھ کا جو نیٹ ورک ابھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئٹہ میں جو پہلے ایک ووٹ کی صورت میں بنے گا اور آگے اس کو ہم اپنے سیٹلائٹس پہ پورے صوبے میں چلاتے ہیں. تو ویسے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں کوئٹہ آپ کا ایسا ایک ادارہ بنے جس کو پھر ہم آگے آپ کی پورا صوبہ میں پھیلا سکیں اور جو مفت علاج ہے, دل کا علاج, مہنگا ترین علاج ہوتا ہے وہ ہم عوام تک ان کے دروازوں تک پہنچے. تو اس کا جو پہلا فیز ہے وہ یہ کہ بلوچستان کا کیپٹل میں کوئٹہ میں ہم یہ سہولت شروع کریں. سندھ کے NICBT کا نظام سے مل کے کام کرے جب تک ہم اپنا کیپیسٹی بلڈ کریں اپنا مرکزی سینٹر بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں ہم نے جو گمبٹ میں لیور, کڈنی اور بہت سے مہنگا ترین اور مشکل
جو علاج ہوتے ہیں وہاں مفت کرواتے ہیں. آپ کا جو نصیر آباد کا علاقہ ہے وہ بہت ہی نزدیک ہے ہمارا کمبٹ ہاسپٹل. انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل بنانے جا رہا ہے. اس ہاسپٹل کا کوآرڈینیشن ہمارا اسی کمبٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہوگا اور میرا یہ کوشش ہوگا کہ ہم اس کا اسٹینڈرڈ بھی اس اسٹینڈرڈ کے لے کر آئیں. وہ آپ کا جو ناردرن ایریا ہے اس کے لیے بہت اس سہولت سے فائدہ ہوگا. آگے جا کے یہ خواہش ہوگا کہ اس کو ہم میڈیکل جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کو بنانا, اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل اسی طرز پہ چلے جو کمبٹ میں اس وقت چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو ریسکیو 112 سروس نے سندھ کے تقریباً ہر ضلع میں پہنچایا ہے, اور اب ہمارا کوشش ہوگا کہ یہاں بلوچستان میں بھی ہم یہ سہولت آپ کے کتنے ڈسٹرکٹ سے 10 ڈسٹرکٹ سے فرسٹ فیز میں سی ایم صاحب شروع کر رہا ہے. کوشش ہوگا کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سہولت پہنچائیں. وہاں کے عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں. چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک, لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم شہر سے شروع کر کے اور آگے ہم کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکیں وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے, منشور ہے, اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں, حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے. اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سے ہے, تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنی کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا, ہمارا چیف منسٹر کا, وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے. کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے, ان کو وہ سرٹیفکیشن دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے. امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت یہ اسکل ان کو یہ سکھائے, مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اسکول کی بنیاد میں جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پر ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں, بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے, اس میں خواتین کے لیے بھی ہے. پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ رورل سپورٹ نیٹ ورک کے تھرو خواتین کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں SRSO کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو دیا ہے, جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے, بلا سود قرضہ پہنچاتے, ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں, ان کو مدد کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں گے ان کا جو لونز ہے میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کے تعداد میں یہ جو ہم مدد کرتے ہیں ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہمارے بزنس کے اور بتائیں آپ ان کا کراچی کا دیکھیے, آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیے, ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ
ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ بریفنگ دیا, اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کی خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے, یہ بلا سود قرضہ دلوائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے, یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہے, اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی بہت چیزیں ہیں, میں تو جلدی نہیں رکنے والا, تو معذرت. ساتھ ساتھ جو ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنا کا اپنا انیشیٹو, آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ایسا پلان کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا چاہے سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو ان کو فنڈ کریں. ان کا سب سے بڑا مقصد ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے وہ ڈیوالو ہو, تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام میں استعمال کر سکیں. وہ کانورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے. جب تک وہ نہیں ہوتا ہم اپنی کوشش کریں کہ جو گرین انرجی چاہے وہ سولر کا ہو اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ, پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا. ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا, بھیجنا اور یہاں کے عوام کو یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت میں بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے جیسے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے, سوچ بھی ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے, اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک APC بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے, اپنا شرکت کریں گے, مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے. ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں. چیف منسٹر صاحب کا پرائیورٹی ہے کہ صوبہ بلوچ مشکلات اپنی جگہ, لیکن جہاں پرسپیکٹیوز نیشنل ایشو ہے مگر بلکہ بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے ایک انٹرنیشنل ایشو. پھر بھی ہمارا کوشش یہ ہوگا صوبائی سطح پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور خاص طور پہ یہ جو اب
APC आने वाला है और मौका मिलेगा तमाम सियासी जमातों को कि वो अपने इनपुट दे, अपना राय दे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर करेंगे। आपको जहाँ तक सैलाब मुतासरीन हैं बलूचिस्तान के, उस पर भी जो आपका फ्लड रिहेबिलिटेशन है, वहाँ हमारा बहुत बड़ा जो फंडिंग गैप है उसके बारे में मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ तो किया है, लेकिन हमारा पूरा कोशिश होगा कि ख़ास तौर पे जो आपके जो घर तबाह हुए, आई थिंक 350,000 हाउसेस का नुकसान हुआ है सैलाब, तो जो अभी इस वक्त पैसा मौजूद है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना और लोगों को घर बनाने का सिलसिला शुरू करना। और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ सेक्रेटरी से और इन सब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो सिंध में हम ये करते हैं, हम ना सिर्फ घर बना रहे हैं मगर साथ साथ मालिकाना हकूक दे रहे हैं, तो यहाँ भी बलूचिस्तान में आप आपस में इंगेज करें, देखें क्या ऐसे कोई तरीका है कि इसी पॉलिसी को, इसी टेम्पलेट को जो हम सिंध में कर रहे हैं, जहाँ हम ना सिर्फ घर बनाने जा रहे हैं इनके लिए मगर घर की औरतों को वो मालिकाना हकूक दिलवा रहे, अगर ये काम मैं समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में होता तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप जब एक ऐसा एहसास देते हो किसी तो उनका इकोनॉमिकली रातों रात वो एम्पावर हो जाता है। अब ये फिर अपना एहसास है कि आगे जाके अपने इसका कीमत भरता रहेगा, उनके बच्चे इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ एक ऐसा एहसास होता है कि अगर आपने कोई कारोबार करना है, आपने बैंक से कोई लोन लेना है, तो आपके पास कुछ हाथ में है कि आप इनसे बात कर सकते। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं जानता हूँ कि यहाँ ऑब्वियसली बलूचिस्तान के अपने डायनामिक्स भी हैं, बट ये एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा बलूचिस्तान हुकूमत का अगर हम ना सिर्फ ये घर बनाने में कामयाब हुए और उससे फर्क अगर हम उन घर के मालिकाना हुकूक उन खवातीन को दिलवा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है। आपको मालूम होगा कि बजट के दौरान खासतौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे और बुनियादी वजह सिर्फ इतना ही था कि हम एक एहतियाती होते हुए एक तय किए थे आपस में कि हम मिलकर जो चारों सूबों की PSTP इस साल बनना था वो सबके मुशावरत के साथ और सबके इनपुट के साथ बनना, इसलिए कि वो से मुशावरत नहीं हो सका और हमें वो मौका नहीं मिला कि हम जिस तरीके से चाहते हैं कि बलूचिस्तान का पसमानदगी को सामने रखते हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन और दहशतगर्दी को सामने रखते हुए उस तरीके से हमने चाहा कि वो रिफ्लेक्ट किया जाता वफाकी PSTP में। और जो आप हम सब कहते हैं कि हम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, बस प्रायोरिटी का सबूत इस चीज़ में होता है कि आप कितना बलूचिस्तान पे खर्च करने के लिए तैयार। तो इसमें हमारे तरफ से भी अगर आप सबाई हुकूमत की तरफ से भी एक जो भी हमसे हो सकता है ताकि हम वफाकी हुकूमत के साथ इस लिहाज से बेहतर चल सकेंगे इंशाअल्लाह ताला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने भी हमें इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट का यकीन दहानी भी दिलवाए और जो हमारा बजटेड फंड्स हुए, एक अलग बात है कि अगर हमारा मुशावरत होता तो हम शायद कुछ और तजवीज़ दे देते हैं, बट जो अब तय हुआ है, जो आपको एलोकेट हुआ है, अब मेरा इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये होगा वफाकी हुकूमत के साथ कि आपको जो एलोकेट हुआ वो रिलीज हो जाए और वो बलूचिस्तान के अवाम पे इस्तेमाल हो जाए। अगर इस दफ़ा इतना हम हासिल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिहाज से जो भी जिसका भी होगा वो एक काफ़ी बड़ा कामयाबी होगा। आगे जाके जो अगला PSTP बनेगा तो उस पर मजीद मुशावरत हो। प्राइवेट पार्टनरशिप का एक सोलर का जिक्र किया, वैसे
چیف منسٹر صاحب سے، آج میں آپ چیمبر آف کامرس سے بھی ملے کہ ہم کوشش کریں کہ پبلک پرائیویٹ کا جو منصوبہ سندھ میں کامیاب ہوا ہے، یہاں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ پروجیکٹس ایسے لے کر آئیں جس سے اگر ہمارے اپنے وسائل کا مسئلے ہیں یا پاک کے سے وسائل کے مسئلے ہیں تو ہم اپنے اس پی 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 موڈ میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ ڈیولپمنٹ کے منصوبے، کچھ اپنے انڈسٹریل زون کے منصوبے بنا کے لائیں۔ کافی ایمبیشس ایجنڈا ہے منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا، مگر انشاءاللہ تعالی ہم اسے سسٹین کرنا اور وفاق میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، چھوٹے صوبے کے حوالے سے، پسماندہ علاقے کے حوالے سے کہ یہاں کے مسائل کو مسلسل مگر یہ ایک شروعات ہے، یہ ایک آغاز ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے ہم لے کے جائیں گے اور مسلسل سوالات جی ایک ایک کر کے آپ لوگ سب کو موقع دیں گے۔ سلیم شاہد صاحب، سلیم شاہد صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا صحیح۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، جو نیٹ اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے۔ ہم نے تھینک یو، آپ کا سوال بالکل درست ہے اور ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے، جنریشن ہونا چاہیے مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے۔ اگر میں جس طرح سے ایک گراف آپ کے سامنے پورا کرنا چاہوں گا جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں کہ جس طریقے سے ٹیکسز لگے ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ۔ اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں۔ ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے اینڈ انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increase in tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget۔ اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز۔ اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4%۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ عوام پہ خرچ کریں، اس طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس کو ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں۔ ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے۔ میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ تعریف کرنا چاہوں گا، اس میں بہتری آ رہے ہیں اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں۔ جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران، اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تجویز یہ ہوتا نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ، اگر اپوزیشن کے ساتھ بھی
آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کی پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں، اس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کون یہ جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں۔ اور جس دن تمام ریلیجز میں ہاؤس کے ایسا لگ رہا تھا کہ سارا مسئلہ دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر ہر سال جب یہ سولر ہم کو دے دیا جائے گا 4 گھنٹے کو کس کو دے دیا ہے یہ حال ہے جب وہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے سسٹم سے خالی ڈیم کا بالکل ایکسس ہے چیک گراؤنڈ واٹر تھینک یو۔ جہاں تک آپ بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجی کافی کمزور تھا، اس لیے یہ تو جو ہمارا بات تھا کہ پی ایس ٹی پی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاروں صوبوں نے پری ایگری کرنا تھا، وہ تو پہلے ہو جاتا۔ تو اگر میں پریشر لگانے والا آدمی ہوتا تو میں صحیح ٹائم پہ یہ ایشو پہلے اگر اٹھاتا، شاید خاص طور پہ آپ کا بلوچستان کے لیے پی ایس ٹی پی کی صورت میں کوئی منصوبہ لے کر آتا۔ ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ نیت پہ چلتے، زبان پہ چلتے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور نون لیگ کی سیاست کریں گے۔ ہم سے یہ بات مس کمیونیکیشن کہہ لیں، مس کمیونیکیشن ہی ہوا کہ یہ ٹائملی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچے جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو، آپ کو پری فیکٹ انگیج ہونا چاہیے۔ آپ میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ، بٹ ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے، اینڈ پری ایگریڈ میں کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہ بلکہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 13 میں ہم تھے تو ہم نہ صرف بجٹ، ہر بل پہ، ہر چیز پہ، ہر کسی سے کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو آپ نے قادر پٹیل کا کہا، پتہ نہیں یہ کس کا کوشش تھا جس کے لیے انہوں نے قادر پٹیل کا کندھا استعمال کیا، مگر جو آپ کا پورا ملک، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس کا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاستدانوں کو، پرپس اینڈ پریولیجز کا میں بات نہیں کر رہا ہوں، تنخواہوں ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے۔ نہ میں جب وزارت میں ہوں تو میں شاید اپنا تنخواہ میں نے جمع نہیں کی حکومت کی طرف سے، میں اپنے والدہ کی انہیریٹنس پہ ریلائی کرتا ہوں، مگر اگر آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر پاکستانی، صرف یہ کرائٹیریا نہ ہو کہ آپ امیر ہو، آپ کسی بڑا خاندان سے تعلق رکھے، تو پھر آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ یہ حکومت کی تنخواہ پہ گزارا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پبلک اداروں میں، ہمارے پرائیویٹ اداروں میں
یہ کانسیپٹ جو محنت کا صلہ کا ہمیں ڈالنا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے، پھر جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا علاج یہ بالکل نہیں ہے کہ قادر پٹیل کا کوئی آئی تھنک ٹرانسپورٹ یا کچھ DD ہے. اس کا حل، اصل حل یہ ہے کہ جو میرٹ پہ تنخواہ بنتا ہے وہ تنخواہ دیا جائے، تاکہ یہ دوسری چیزیں کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. کون ہے صحیح؟ سولرائزیشن پہ جہاں تک آپ کا ڈرینیج کے اور واٹر ٹیبل کے سوال ہے وہ تو درست ہے. ریسنٹلی آپ کی کافی 1 سیکنڈ سربراہ، ریسنٹلی ویسے تو آپ کے سیلاب بھی آئے ہیں، بارشیں بھی بار بار کافی ہوئے ہیں، تو امید یہ ہے کہ آپ کا واٹر ٹیبل تھوڑا بہت، اگر اتنا نہیں تھوڑا بہت ریچارج ہوا ہوگا. اگر آپ نے پوائنٹ سے اٹھایا ہے، ہمیں یہ سہولت تو فراہم کرنا چاہیے. اس لیے وہ پیٹرول استعمال کرنا، وہ جنریٹر استعمال کرنا تو آپ کے ان پٹ کاسٹ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ کو واٹر پریزرویشن کے لیے، واٹر کا صحیح استعمال کے لیے ایسے کوئی پالیسی اگر ہم لے کر آئے، اس کا فائدہ ہی ہوگا. سرفراز صاحب ایک تو میرا ہے، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ میرے منشور کے وعدے ہیں جو سرفراز صاحب کا فرض ہے کہ وہ پورا کریں. آپ کریں پورا. صرف شکور صاحب ایک چیز ہے، میں نے جس دن ووٹ لیا تھا آفس میں، اس دن چیئرمین صاحب نے مجھے 3 چیزیں بتائی، ایک انرجی سیکٹر، ایک ہیلتھ سیکٹر اور ایک اسکل ڈیولپمنٹ. یہ 3 چیزیں تھیں جن پر ان کا فوکس تھا. اور یہ ہیلتھ کے جو انیشیٹوز آپ تھوڑے بہت دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن یہ جو انیشیٹو دیکھ رہے ہیں، چیئرمین صاحب کی گائیڈنس، ان کا ویژن اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ، ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیلتھ کے لیے they spend 7 long days سیکرٹری ہیلتھ اینڈ سیکرٹری فائنانس. سو دس آل جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ویژن، اس کے پیچھے سپورٹ، اس کے پیچھے گائیڈنس آنریبل چیئرمین. جی میں سپورٹ کروں گا. ایکچولی ارادہ یہ تھا کہ میں شروع کروں اور ختم نہ کروں. آپ نے اب یاد دلوایا تو میں ختم بھی کر لیتا. سیاہ ترین تو ایک تو جہاں تک دھاندلی کا بینیفیشری کا سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا، میں سب سخت اختلاف کرتا ہوں. جو کیسز چل رہے ہیں اس وقت آپ کے ECP میں، پیپلز پارٹی کے لوگ کیسز بھی چل رہے ہیں.
نہ صرف آپ کا صوبہ بلوچستان میں مگر آپ کا صوبہ پنجاب میں، آپ کا صوبہ پختونخوا میں، کراچی سے ای سی پی پہ، تو نہ صرف اس الیکشن میں، ویسے ہر الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کمپلینٹس رہتے ہیں، اور اگر کسی کا کنسسٹنٹ اپروچ رہا ہے الیکشن ریفارمز میں، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرنے میں، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے۔ ہم ہر الیکشن ریفارمز کے پر نہ صرف بات کرتے ہیں، کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے، کبھی کوئی پارٹی مکر جاتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ایمان ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت کا ہوگا، شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں۔ کسی دوسرا جماعت کا شارٹ ٹرم کا فائدہ ہوگا، وہ آگے جا کے صاف و شفاف الیکشنز میں یقین نہیں رکھتے۔ جو آپ بلیک ڈے آپ پاکستان میں ہر دن کو سیاہ ترین دن، اور اب فیبروری 8 جو ہے وہ آپ یہ سوچیں کہ جولائی 5 کی طرح بلیک ڈے ہے۔ اب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے پہلا آپ کے وزیر اعظم کا حکومت ایک ملٹری کو کے تحت ختم ہوا، جس کے نتیجے میں چاہے آپ کی دہشت گردی کی صورت میں، چاہے آپ کا انٹرنیشنل لیول کی صورت میں، چاہے آپ کو معاشی صورت میں، چاہے آپ کا جمہوری لحاظ سے، چاہے آپ کے انسانی حقوق کے حوالے سے، چاہے آپ کے میڈیا کے حقوق کے حوالے سے جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اگر ہم آج یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے ایک دن چننا ہے کہ کون سا دن، کس دن کی وجہ سے ہے پاکستان آج اس صورتحال میں ہے، تو وہ جولائی 5 کا دن ہے۔ جہاں تک الیکشنز میں دھاندلی کی سلسلہ ہے، میں یہ بات کو رد کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھاندلی اس الیکشن میں ہوا ہے۔ یہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی ہر الیکشن میں دیکھا ہے۔ فرق اس الیکشن میں اور دوسرا الیکشن میں یہ کہ ٹویٹر موجود، فیس بک موجود، یہ انسٹاگرام، ٹک ٹاک موجود، تو ذرا آپ لوگ بھی، ہمارے نوجوانوں بھی حیران ہو رہے ہیں کہ کیا کیا ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے یہ سلسلہ ختم کرنا ہے تو سیاست دانوں کو آ کے مل کے یہ کنسنسس بنانا پڑے گا کہ ہمارا میچ صحیح چلے، اور نہ صرف میچ صحیح چلے، پھر جو بھی وہ میچ جیتے ہم ان کو تسلیم کریں، اور جو ہمارا اس وقت کا سیاسی مخالفین ہے وہ جیتے یا ہارے انہوں نے رونا، اور اگر ان کا یہ سوچ میں تبدیلی آئے کہ پولیٹیکل فورسز کے بجائے دہشت گردوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہو، پولیٹیکل فورسز کے بجائے جنرلز اور ایجنسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے، اگر آپ کے سو کال جمہوریت کے نمائندے اور سول بلدستی کا نمائندے اور حقیقی آزادی دلوانے والے کا موقف یہ ہوگا، تو پھر جو آپ نے ایشو ہائی لائٹ کیا اس میں ہم تبدیلی نہیں لیں گے۔ سلیم اور اس کے بعد پورے لائی مفتی آخری سوال۔ یہ جہاں تک میرے خیال میں یہ بلوچستان کا آپ کا اپنا کوئی عادت ہوگا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم تو اپنے نہیں تبدیل کرتے، اور اینی وے تو آپ یہ جو افواہیں ہیں، میرے خیال میں آپ دوست جو ہیں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور آپ ہی ان کو روک سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ ایسے کوئی چانس ہے۔ ہم اپنا مینڈیٹ انشاءاللہ تعالی پورا کریں گے اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ، اور جو ہم نے اب کام کا آغاز کیا ہے تو امید ہے کہ وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے۔
آپ بالکل ایک بہت اہم ایشو اٹھائے ہیں. میں آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا ستیلی ماں والا سلوک نہیں ہے، ہم ایسے ہر صبح میں کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے، ضرور ہم خواتین سے سوال لینا چاہیے، شروع میں لینا چاہیے تھا، بٹ میں آپ کا سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، جو کہ میرا خیال میں بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے، مگر ایکچولی پورا ملک کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی، وہ بھی 2018 میں. اب اگر 2018 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تو ہم کون سے پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی کہا کہ لڑکانہ میں 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے جب 53 ڈگریز ہوتا ہے. آپ کے سٹی میں 51 تک پہنچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بجلی چوری کی وجہ سے آپ پورا کا پورا صوبے کو آپ بجلی چور قرار دیں گے. کوئی بنیادی مسئلہ ہے، اور وفاق میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کا تو بھروسہ کسی وفاقی ادارہ جو بجلی کے ذمہ دار ہے، انرجی کے ذمہ دار ہے، وہ سب ہو چکا ہے. اور یہ ایک وجہ ہے کہ میں زور صوبائی حکومتوں پہ وفاق میں آلٹرنیٹ انرجی کا اور گرین انرجی پر زور دے رہے ہیں، جس آپ سولر پینل لگائیں، اس سولر پینل بجلی پروڈیوس کرے. اور کسی بابو کا یہ ارادہ تھا کہ وہ سولر انرجی جو آپ پروڈیوس کرے اس کو بھی ٹیکس لگائے، اور آپ کی پارٹی کی کوششوں کی وجہ سے یہ ٹیکس ہٹ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بھی بہت دلچسپی لیتا ہے سولر میں، اس نے اپنے صوبہ میں بھی سولر انرجی کو انکریج کیا. جو حل ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں وہ ڈومیسٹک انرجی، جس میں رینیوبل انرجیز کا بہت فوکس ہو، جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم کم قیمت کا بجلی عوام کو پہنچا سکتے ہیں، انڈسٹری کو پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا سورس ہے وہ ہمارا ڈومیسٹک انرجی. ہمیں کہیں اور سے کول کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. جب دنیا کا ایک سب سے ریسورس ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس قسم کا اگر ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے تو اسی صورت میں ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچائیں گے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہے تو یہ مسئلہ رہے. خواتین کو آپ موقع نہیں. چیف جسٹس کا مجھے علم میں نہیں ہے کون سا اعتراض اٹھا رہے ہیں آج کل کہ شکل پسند نہیں، کیا اعتراض کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہیں سنا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست دائرے میں رہ کے کرنا چاہیے اور اپنا قانونی لڑائیاں لڑے. اب اس طریقے سے کسی چیف جسٹس کو یا کسی جج کو نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے. جہاں تک صحت کی بات آپ کی، ہمارا اپنے انٹرونشنز پر کوشش ہوگا. مسائل بہت زیادہ ہیں، مگر جتنا ہی انشاءاللہ تعالی
کوشش ہی کریں گے تو ویسے ہی ہم ان کا حل نکال سکیں گے. آپ نے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا. ہیلتھ کارڈ میرا ایک مختلف رائے ہیں. وہ اس لیے کہ ہیلتھ کارڈ جو کانسیپٹ تھا انیشلی ان کو سپورٹ کرنا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، جو یہ ایکسپینڈ ہوا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور آپ سب سے بڑا مثال اس کا پختونخوا میں ہے کہ آپ پبلک سیکٹر کا پیسہ لیں جو کہ آپ کے سول ہاسپٹل کو ٹھیک کرنے میں، آپ کے ایمرجنسی رومز کو ٹھیک کرنے میں آپ کا اپنا گورنمنٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز ان کو امپلائی کرنے میں آپ نے وہ پیسہ استعمال کرنا، وہ پیسہ آپ نے حکومت سے لے کے ہیلتھ کارڈ میں ڈالا، ہیلتھ کارڈ سے جا کے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈالا، اور آپ ایک قسم سے حکومت کے پیسے سے پرائیویٹ سیکٹر کو سبسڈائز کریں. ہمارا جو طریقہ کار ہے صوبہ سندھ میں، ہمارا کوشش ہے کہ اسی پیسہ کو ہم ہاسپٹل پہ خرچ کریں، اور جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، چاہے وہ NICVT ہو، چاہے وہ گمبٹ ہو، ان کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کر آئے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی مقابلہ کر سکے اور وہ سب کو وہ مفت علاج دے سکے. اس طریقے سے ہم زیادہ کامیاب ہوئے. جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایک بجٹ ہوتا ہے اس کارڈ، آپ کا اگر علاج اس بجٹ سے کم بھی ہوگا وہ ڈاکٹر بل تو آپ کو پورا کا پورا دے گا، اور پھر اس غریب کو اگر کوئی مزید علاج کروانا پڑے تو اپنا خرچہ سے کرنا پڑے. تو مجھے یہاں کا جو صورتحال ہے آپ کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اتنا میں بریف نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا اس پہ دیکھنا پڑے گا. مگر جو ہمارا اپنا طریقہ ہے یا جو اپنا پالیسی ہے صحت کے شعبے میں، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹرشری کیئر کے، پرائمری کیئر کے جو ہاسپٹلس ہیں اس لیول کے لے کر آئے تاکہ آپ پبلک کو اب آپ دکھائیں گے بھی نہیں، میں بیٹھوں سب کے ساتھ بات کروں 2-3 گھنٹے کے، آپ نے 30 سیکنڈ کا کلپ چلا، تو آپ یہ بھی بتائیں مجھے